حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکمل واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ علم، سمجھ، حفظ اور تقوی میں بے مثال تھیں۔ اسلام کی تاریخ میں آپ کا مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جو شروع سے اسلام کے ساتھ تھا۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم سے ہوا۔ نکاح مکہ میں ہوا اور رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تھرید کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ جب ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2200 سے زیادہ احادیث کی راویہ تھیں۔ قرآن، حدیث، فقہ، طب اور ادب کا گہرا علم رکھتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ مشکل مسائل میں ان سے رہنمائی لیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی حدیث میں مشکل ہوتی ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے۔ ان کی زندگی سے متعلق خاص طور پر واقعہ افک یعنی تہمت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے دوران پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج یعنی بیویوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں۔ واپسی پر ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے لیے لشکر سے باہر گئیں۔ واپسی پر ان کا ہار کہیں گر گیا۔ وہ ہار ڈھونڈنے واپس گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا۔ ان کے اونٹ کو اٹھانے والے سمجھ رہے تھے کہ وہ روداوے میں ہیں، اس لیے وہ خالی روداوا لے کر چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں رک گئیں اور انتظار میں سو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے وہاں سے گزرے اور انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنی اونٹنی بٹھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہوئیں اور حضرت صفوان اونٹنی لے کر آگے آگے چلے۔ اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس موقع کو غلط سمجھا اور تہمت لگائی۔ یہ خبر مدینہ میں پھیل گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شدید دکھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس الزام سے بے خبر تھیں اور جب انہیں پتہ چلا تو وہ بہت روئیں۔ آخرکار اللہ نے سورہ نور کی آیت نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور معصومیت کی گواہی دی اور ان کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوا۔ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گودی میں تھا۔ یہی حجرہ بعد میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم کی روشنی، صبر و حیا کی مثال، عورت کے لیے بہترین نمونہ، قرآن کی زندہ تفسیر تھیں۔